اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اہل سنہ اور تمام مسلمین سے مخاطب ہوں۔ جیلمی صاحب اکثر حدیث عمار پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی طرف دعوت دہی ہے، نہ یا تخصیص کرتے نہ وہ تعویل کرتے۔ تخصیص بھی کرتے ہیں نا، 2-4 لوگ نکل جائیں، وہ نہیں کرتے، عموم پر لیتے ہیں۔ اصل میں ان کے استدلال ظاہر و عموم سے، لیکن ظاہر پر بھی ہم اعتراض کر چکے ہیں کہ ظاہر سے وہ نتائج نہیں نکلتے۔ آئیں ایک دفعہ پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے، جو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے یا جس نے دی، وہ 3 حال سے خالی نہیں ہے۔ کیا جہمی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے وہ دائمی طور پر جہنم میں جائے گا؟ اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں تو جو فعل دائمی طور پر انسان کو جہنم میں لے جائے وہ کفر یا کفر و شرک دونوں ہوتا ہے، تو ان کی اس صورت میں تو وہ تکفیر ہی کر رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خاص زبان سے انکار کریں یا اقرار کریں، بس اس سے نہیں، وہ تکفیر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی قتل عمار میں حصہ لیا، یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا عمار کو جہنم کی طرف دعوت دی، یا جو جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں، خواہ کسی کو بھی جہنم کی طرف دعوت دعویٰ، تو وہ کہاں سے ہو جائے گا؟ وہ کفر کا فعل ہے اور وہ دائمی طور پر جہنم میں جائے گا، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، وہ دائمی طور پر تو نہیں جائے گا، ہاں عارضی طور پہ جائے گا۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں تو یہ فسق ہے، فسق غیر مکفرہ کا وہ حکم لگا رہے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو وہ دائمی طور پہ جائے گا نہ وہ عارضی طور پہ جائے گا، تو یہ تو پھر فعل کے جائز ہونے کی دلیل ہو گئی، کیونکہ جس فعل سے یہ فعل قبیح نہ رہا، کیونکہ فعل قبیح کی 2 مراتب پیش کیے، کفریہ، ایک فسقیہ، غیر مکفرہ۔ لیکن ہم نے تو جب اگر یہ کہہ دیا کہ جو اس نے جہنم کی طرف دعوت دی وہ نہ دائمی طور پہ جائے گا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتا ہے کوئی کہ وہ اس کا جہنم میں جانا ہی محال ہے جو جہنم کی طرف دعوت دے، تو پھر یہ فعل قبیح نہیں رہا، تو پھر اس حدیث کو بار بار ذکر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے جہمی صاحب کا؟ کیونکہ وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ نے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے، جبکہ یہ غلطی ہی نہیں ہے۔ جب جس فعل پہ نہ جہنم کے میں جانے کا استحالہ جو ہے وہ محال ہی رہ رہا ہے، اس کو وہ ختم نہیں ہو رہا، باقی رہ رہا ہے، تو پھر وہ فعل قبیح کہاں سے ہو گیا؟ اور اب جہمی صاحب ایک اور رافضانہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ دائمی طور پر تو جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے عارضی طور پہ جائے یا خدا معاف کر دے۔ ہم کہتے ہیں کہ بات اس سے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا جہنم کی طرف عارضی طور پہ جائے گا کوئی؟ اچھا، اب اس پر دلیل پوچھتے ہیں کہ کیا دائمی طور پر جس جہنم میں جائے گا وہ شخص جس نے کفر نہیں کہہ رہا، جہنم کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا جہنم کی طرف دعوت اور کفر کی طرف دعوت میں بہت فرق ہے۔ جس نے جہنم کی طرف دعوت دی وہ دائمی طور پہ جہنم میں جائے گا؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی کیسے ثابت کرتے ہیں آپ؟ کوئی دلیل حدیث نہیں ہے صریح اور صحیح جس میں لکھا ہو کہ جس نے جہنم کی طرف دعوت دی وہ دائمی طور پر جہنم میں جائے گا۔ اس سے کوئی صریح اور صحیح حدیث نہیں ہے کہ جس نے جہنم کی طرف دعوت دی وہ عارضی طور پہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی ایسی صریح اور صحیح حدیث نہیں ہے کہ جس میں جہنم کی طرف دعوت دی ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جائے، ہو سکتا ہے خدا اسے معاف کر دے، کوئی یقینی بات نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور جب یہ سب باتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کا استدلال ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جہلمی صاحب کے پاس کوئی جب حدیث نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ وہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے اس پہ تو اجماع ہے، تو یہ جہلمی صاحب کا دعویٰ غلط ہے، ہم کوئی اجماع نہیں مانتے۔ اگر وہ کہہ دے کہ جہنم کی طرف دعوت دینا کفر کی طرف دعوت دینا ہے، جہلمی صاحب یہ اگر کہہ دیں تو ہم کہیں گے اس پہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اب ظاہر بات آگے وہ کہیں گے کہ اس پہ تو اجماع ہے،
کا کوئی اجماع نہیں ہے، مسترد، بلکہ دعویٰ اجماع دلیل اجماع نہیں ہوتا، یہ تو سراسر کذب ہے. اجماع تو کیا کسی ایک کا بھی خیال نہیں ہے، اگر بعض اہل البدع کا اہل وہ تسلیم نہیں کرتے. اور ابھی بھی اگر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ہم ایک بات اور کہنا چاہیں گے کہ سیدنا ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جہمی صاحب کہتے ہیں انہوں نے قتل عمران میں حصہ لیا. تو ان کے جو واقعات جہمی صاحب وغیرہ نقل کرتے ہیں اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دعوت دی؟ وہ کہیں گے حالی دعوت ہے، قالی دعوت نہیں ہے، قولی دعوت نہیں ہے، حالی دعوت ہے. اب اس کا تو وہی جواب ہے، ہاں حالی گستاخ نہ بن اب حد ادب سے، یا جنبش لب بھی آہنگ خطا ہے، یا اس طرح کا کوئی شعر ہے. تو یہاں پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ حالی دعوت ہم تسلیم نہیں کرتے، قولی ہوگی، عبارت ہوگی. آپ کا حال جو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں عبارات سے، وہ آپ پر نہ ایکسپلیسٹلی موجود ہے نہ امپلیسٹلی موجود ہے. اور اگر مان بھی لیں کہ امپلیسٹلی ہے تو بھی ہم کہتے ہیں مسترد ہے. آپ کہیں گے اس میں امپلائڈ ہے، ہم کہیں گے کوئی امپلائڈ نہیں ہے. آپ نے امپلیکیشن کے اوپر مباحث کر کے دیکھ لیں کتنی اقسام ہے امپلیکیشن کی، ہم کو بھی معلوم ہے اور شاید آپ کو بھی. کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، نہ تو یہ امپلائر ہے اور نہ اس سے کچھ امپلائڈ ہوتا ہے. دونوں غلط ہے کیونکہ امپلیکیشن ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی لزوم ہی نہیں ہے، نہ لازم ہے نہ ملزوم ہے، نہ لزوم ہے نہ تلازم ہے، نہ بائی امپلیکیشن ہے نہ مونو امپلیکیشن ہے. تو پھر یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ محترم و مکرم، مرزا جہلمی کے معتقدین یا جہلمی صاحب کے معتقدین کو چاہیے کہ وہ دلیل تو پوچھ لیا کریں. اب جہلمی صاحب کے جب دلیل نہ ہو تو وہ کہیں گے اس میں اجماع ہے، اس پر اتفاق ہے. بھائی یہ نہیں، آپ پہلے تسلیم کریں کہ اس پر حدیث صحیح و صریح موجود نہیں ہے، پھر ہم اس پر آئیں گے کہ آپ کے پاس اتفاق پہ دعوے پر کیا دلیل ہے. لیکن ہم یہاں بھی کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں، سے ان کا قول ہے، وہ مجرد بیان ہے. اور وہ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس پر اجماع ہے کہ جہنم کی طرف دعوت دینا کوئی عیب نہیں ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں. بات ہی یہی ٹھہری کہ جہلمی صاحب کو یہ رائٹ ہے کہ جو چاہے کہہ دے. ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بعض جزیات سے کلیات نکالنے کی اخذ کریں، یعنی بعض واقعات سے کل واقعات پہ ایسا کہتے تو وہ دلیل نہیں بنتی ہے. یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں جہلمی صاحب مغالطات دیتے ہیں، فیلاسیز بھی ہیں، فولیز بھی ہیں، ان کے وہاں فلاز بھی ہیں، تینوں ایف ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ فیل ہے، چوتھا ایف. اور اگر آپ غور کر لیں تو ان کی جتنی بھی فائنڈنگز ہیں نا وہ سراسر سیڈو فائنڈنگز ہے، جھوٹ، کذب، بہرحال غلط کیا کہا جائے، اور فالس بھی ہیں، رانگ بھی ہیں، انکریکٹ بھی ہیں، انیکوریٹ بھی ہیں. کیا کتنے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے ماننے والوں کو ذرا بھی سمجھ میں نہیں آتا اصل میں جب وہ. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جہلمی صاحب کے اقوال کو وحی الہی کے برابر مانتے ہیں اگر انکار کر دیں، کیونکہ انہوں نے جو جہلمی صاحب نے کہہ دیا وہی اب قرآن حدیث کی مراد ہے ان کے وہاں. علیہ باللہ تعالیٰ والسلام.